بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ نمبر 4 پیراگراف نمبر 6 ورڈس اینڈ میننگس. ورڈس ہیں امنگسٹ، میں سے، اینی باڈی، کوئی شخص، کوئی نہ کوئی شخص. سولڈ، بیچ دیا. نیڈی، حاجت مندوں. ارلی، ابتدائی. جنرس، فیاض. انہیریٹڈ، ورثہ میں پانا. ڈور سٹیپ، ڈور سٹیپ ہوتا ہے دہلیز یا دروازہ. پیراگراف ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا واز amongst the early few. حضرت اسماء ان چند اولین لوگوں میں سے تھی. who accepted اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اینڈ اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستیلی بہن تھی. She was the wife of حضرت زبیر بن العوام. وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ماجدہ تھیں. شی ڈائٹ، آپ نے انتقال رحلت فرمائی. ایٹ دا رائپ اولڈ ایج، 100 سال کی پختہ عمر میں. اباؤٹ 100 years. حضرت عبداللہ بن زبیر used to say، حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے that he had not seen anybody، کہ انہوں نے کسی شخص کو بھی نہ دیکھا. more زیادہ، generous، فیاض and open hearted اور فراخ دل. then his aunt، اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا and his mother حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اپنی خالہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر. با محاورہ سنیں. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو سخی اور فراغ دل نہیں دیکھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فیاض تھیں that she sold the garden، کہ انہوں نے اس باغ کو فروخت کر دیا. inherited after the death of her sister حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی رحلت کے بعد ورثہ میں ملا تھا. She gave away، آپ نے تقسیم کر دی. all the money، تمام دولت، تمام رقم to the poor، غربا میں. and the needy، اور ضرورت حاجت مندوں میں. آپ نے وہ تمام رقم غربا اور حاجت مندوں کو دے دی. nobody، کوئی شخص بھی ever returned، کبھی خالی نہ گیا. empty handed، خالی ہاتھ. from her doorstep، ان کی دہلیز سے. کوئی شخص ان کے گھر کی دہلیز سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. انگلش بھی ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، انٹیروگیٹو سینٹینسز. ڈو ڈز پہلے لگانا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر فرسٹ فارم آف ورب پلس سبجیکٹ. ایس ای ایس کا اضافہ نہیں کرنا. فقرے کے شروع میں ڈز یا ڈو لگائیں. اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا کوئی نام یا سنگولر پرسن ہو تو ڈس، ورنہ ڈو لگائیں. پھر سبجیکٹ لگائیں، پھر ورب کی پہلی فارم لگائیں، پھر آبجیکٹ اگر ہو تو لگائیں، آخر میں سوالیہ نشان. اگر فکروں میں کیا، کیوں، کب، کیسے، کہاں وغیرہ کے الفاظ ہوں تو ان کو انگریزی کی فکروں کے شروع میں لگاتے ہیں. اگر سوالیہ جملے میں نہیں وغیرہ بھی آتا ہو تو فاعل کے فوراً بعد ناٹ لگاتے ہیں. Example: Do I play football? Does he play football?
डज ही नॉट प्ले फुटबॉल? बच्चे एक्सरसाइज है, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं? वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक? डाकिया इस गली में कब आता है? व्हेन डज द पोस्टमैन कम इन दिस स्ट्रीट? तुम इसके यहाँ क्याम पर क्यों इतराज करते हो? वाई डू यू ऑब्जेक्ट फॉर हिज स्टे हियर? क्या बादल जोर से गरजता है? डज द क्लाउड थंडर लाउडली? क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? डज इट हेल इन समर? वो अपनी आमदन से ज़्यादा क्यों खर्च करता है? वाई डज ही स्पेंड मोर देन हिज इनकम? क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है? डज ही फील अशेम्ड ऑफ हिज डीड्स? क्या बशीर रात गए तक गवारागर्दी करता है? डज बशीर वेंडर टिल लेट एट नाइट? नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है? हाउ लॉन्ग डज नसीमा स्टे विद हर अंकल? फौज कहाँ पड़ाव करती है? इंपॉर्टेंट है। वेयर डू द आर्मी इन कैप? क्या मिठाइयों को फलों पर तरजीह देते हैं? डू यू प्रेफर फ्रूट टू स्वीट मीट? क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं? डू द पीपल गिव इम्पोर्टेंस या कंसीडर टाइम इम्पोर्टेंट? क्या ये तलबा वक्त ज़ाया क्यों करते हैं? वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम? मुर्गा कब अज़ान देता है? व्हेन डज द कॉक क्रो? क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? डज योर डॉटर रिस्पेक्ट हर एल्डर्स? थैंक यू वेरी मच।